بٹ یہاں کا جو ملازم ہے وہ اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ کیسے بزنس کو گرو کروائے، کیسے ایگریکلچر کو لے کر چلے۔ پاکستان میں پہلے نمبر پہ ایگریکلچر آتی ہے جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ ریل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ آتی ہے۔ آپ نے ان دونوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ امپلائمنٹ میں اسٹیبلٹی آئی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، تو پتہ چلی کہ ان امپلائمنٹ میں کوئی استحکام نہیں آیا، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ کیا غربت میں اسٹیبلٹی آئی ہے، استحکام آیا ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے؟ غربت آپ کی بڑھ رہی ہے۔ یہ سرمایہ کاری میں استحکام آیا یا بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو پتہ چلی سرمایہ کاری بیرونی بھی کم ہو رہی ہے اور سرمایہ کاری اندرونی یا داخلی سرمایہ کاری بھی کم ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ کنسلٹیشن میں نہیں جاتی، یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہ امپورٹڈ لوگوں کو باہر سے بلا لیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ملک کو آ کے ٹھیک کریں، ہمیں آئیڈیاز دیں، کیونکہ آپ لندن سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے پرانی دنیا کی اکانومی، پوری دنیا کی اکانومیوں کو دیکھا ہے۔ سوال یہ ہے نا کہ حکومت نے یہ بات صحیح ہے کہ حکومت مشکلات میں آئی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہم غریب ملک ہیں، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ کوئی 2 دن میں کوئی چیز کا فکس نہیں ہے، لیکن ہم ایک سمت تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہم سیدھی سمت میں جا رہے ہیں۔ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے سر، تو آپ کو یہ بجٹ عوام کے لیے کتنا مشکل نظر آ رہا ہے، اور کیا اس میں فائدہ ہوگا عوام کے لیے آپ کے خیال میں؟ عمر عوام کے لیے فائدہ تو مجھے تو کوئی خاص نظر نہیں آتا، بس جو بھی بجٹ ہوگا بس کسی پہ چھری چلے گی۔ کوئی امید ہے اس دفعہ کو تھوڑا سا سیلڈ کلاس کو ریلیف ملے گا، کوئی جو سپر ٹیکس ہے اس میں شاید 1 سے 2% کمی کی جائے۔ اس کے بعد امید ہے جس طریقے سے پرائم منسٹر نے کہا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو شاید تھوڑا بہت ریلیف ملے گا، اس کا ٹرانزیکشن ٹیکس کم کیا جائے گا۔ آخر 4 سال اس کو سٹریس میں رکھنے کے بعد ایک ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری کو، مطلب آپ کہہ لیں بالکل چوک کرنے کے بعد، اور وہ بھی کوئی ریل اسٹیٹ سے محبت میں نہیں، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ انڈسٹری کی طرف سے بھی حکومت پہ پریشر آیا کہ آپ سیمنٹ، سٹیل اور جو باقی مینوفیکچررز ہیں کہ آپ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ملک میں ڈیمانڈ کریٹ کروائے۔ تو جس کی بیس پہ وزیر اعظم نے اپنا گھر اسکیم بھی لانچ کی، اور جس میں 1 کروڑ روپے تک کا گھر بھی شامل ہے 5% کے لون پہ۔ تو اس قسم کا مکس قسم کا بجٹ ہوگا۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے، اور اسپیشلی اس قسم کے بابوز جو ابھی اپنی نوکریوں کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو بالکل بھی جیسے میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں بتایا، آپ ریلیف کو زیادہ کو خاص توقع مت رکھیں۔ ٹھیک ہے، احسن صاحب ساتھ رہے گا۔ خالد بٹ صاحب، اب اس وقت کسان کیا سوچ رہا ہے، کاشتکار کیا سوچ رہا ہے، اور اس کے لیے زرعی شعبے میں آپریٹ کرنا کتنا مشکل ہو گیا آپ کے خیال میں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا زراعت کا حصہ تقریباً 24% ہے، اور 40% وہ لوگ ہیں جو زراعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے دیہی علاقوں میں جو آبادی ہے وہ 61% ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 61% لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم مشکلات کا شکار ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ ہمیں ہر مہینے میں 1 دفعہ پانی، پہلے 3 دفعہ ملتا تھا، جہاں نیچے کا کڑوا پانی ہے۔ تو ہم آپ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے بجٹ میں پیسے رکھنے ہیں، 2-3 چیزیں ہیں جو اس ٹائم بہت اہم ہیں۔ ایک، جہاں ہمارے جیسے صوبے چل رہے ہیں، بلوچستان ہے KPK میں، جو امن و امان کی صورت خراب ہے، اس پہ پیسہ لگائیں۔ دوسرا، زراعت پہ خاص طور کا ڈیم بنائیں۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پیسے گورنمنٹ رکھے، جس سے ان کے لیے، ہمارے لیے سیڈ، اب 52 ٹمپریچر ہے جنوبی پنجاب میں، وہاں کاٹن کا پودا نکلتا ہے، جل جاتا ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے امید رکھتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر اور چاروں صوبوں سے کہ خاص کر آپ نے کلائمیٹ کو دیکھتے ہوئے کسانوں کے لیے سیڈ کے لیے پیسے رکھیں۔ دوسرا، سولرائز کریں کیونکہ بجلی موجود نہیں ہے۔ تیسرا، خاص کر جو ہمارے کھادوں کے ریٹ ہیں وہ 17-18 ہزار ایک بیگ کا آتا ہے، وہ کیسے افورڈ کر سکیں گے؟ تو میں تمام گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ کبھی وہ کارڈ دے رہا ہے، کوئی قرضہ دے رہا ہے، ہم بھیک نہیں مانگتے ساری گورنمنٹوں سے، ہم صرف اپنی فصل کا ریٹ مانگتے ہیں کہ ہماری فصلوں کا صحیح ریٹ دیا جائے۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر کسانوں کو آپ دے دیں، اس ٹائم کیا میرے بھائی بیٹھے انڈسٹری کیسے چلے گی؟ آپ 50 روپے یونٹ پہ انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا کیسے مارکیٹ میں مقابلہ کر سکتے ہیں؟
جب تک آپ کو ڈیزل سستا نہ ملے، خاص کر کسانوں کا، ہمارا بھی کمپٹیشن ہے، ہم اگر مال باہر بھیجتے ہیں تو انڈیا میں ان کو ڈیزل سستا مل رہا ہے، کھاد سستی، ان کو کھاد 1300 کی ہے، مجھے 5000 کی ہے، ان کا ڈیزل 9 روپے ہے، میرا ڈیزل 400 ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرے، ہم اپنی غذائی قلت بھی پورے کریں گے اور آپ کو ذرا مبادلہ بھی کما کے دیں گے. لیکن 3 چیزیں ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، آپ بجلی پہ سولر کر دیں، ڈیم اور کینالز کو اگر آپ نے کام نہ کیا تو کسان اگلے سال میں جس طرح آپ نے بارشیں فرمائی ہیں اور سیلاب پہ اگر گورنمنٹ نے کام نہ کیا تو اگلی دفعہ جو ابھی بجٹ آپ کو پتہ 4.2 انہوں نے پورا کرنا تھا، وہ 2.9 ہوا ہے، اور اگلی دفعہ تو آپ دیکھنا کہ اس سے بھی کم ہوگا. صاحب جس طرح سے بھاٹ صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا اور معاملات بہت ہی خراب ہیں، جس طرح بارشیں بھی اگلی بار زیادہ ہوں گی اور کوئی روڈ میپ ابھی تک تیار نہیں کیا گیا، پھر گروتھ کے حوالے سے ہم نے اپنا ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کیا. تو جس طرح سے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ چوتھا بجٹ ہے اس گورنمنٹ کا، تو اکنامک مینجمنٹ پہ آپ کے خیال میں 3 ایسی بڑی خامیاں جو اس گورنمنٹ نے اب تک کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ عمر بھائی، سب سے بڑی خامی تو یہی ہے جو خالد صاحب نے کہی ہے کہ اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ کنسلٹیشن میں نہیں جاتی. یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہ امپورٹڈ لوگوں کو باہر سے بلا لیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ملک کو آ کے ٹھیک کریں، ہمیں آئیڈیاز دیں، کیونکہ آپ لندن سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے پرانی دنیا کی اکانومی، پوری دنیا کی اکانومیوں کو دیکھا ہے، تو شاید آپ پاکستان کی اکانومی بھی ٹھیک کر لیں گے. پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے یہاں کے پرانے ایف بی آر کے ملازمین ڈیفرنٹ ملکوں میں جا کے ان کی اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں، بٹ یہاں کا جو ملازم ہے وہ اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ کیسے بزنس کو گرو کروائے، کیسے ایگریکلچر کو لے کر چلے. پاکستان میں پہلے نمبر پہ ایگریکلچر آتی ہے جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ ریل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ آتی ہے. آپ نے ان دونوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. ابھی ہم تو سمپل کل کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کل جب بجٹ پیش ہوتا ہے، اگر اس میں جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنا بتایا ہے یا ہمارے نالج میں جو چیز ہے کہ وہ ہاؤسنگ سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ٹرانزیکشن ٹیکسز کو کم کریں گے، اگر اس کا امپیکٹ کل نظر اچھا احسن صاحب، اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجٹ بنتا ہے، تو آئی ایم ایف پھر ان تمام چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے کہ کس طرح سے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک جنرل سی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. 5واں بجٹ اس ٹرم کا 3را بجٹ، اگر آپ کارکردگی دیکھیں تو پہلے تو کیونکہ آپ بھی اس حکومت کے ساتھ رہے جو منسٹر فار فائنانس، وہ پی ڈی ایم 1 کا دور ہمیں لگتا ہے وہ بڑا پرابلمٹک تھا، نوز ڈائیو پہ تھا، یو ہیڈ ٹو ڈیل ود، فائر فائٹنگ بہت کرنی تھی. بٹ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، میں نے آپ کو کہیں کہتے سنا کہ ہماری پتہ نہیں 53 سال کی بدترین کارکردگی ہے یہ جو سامنے آئی ہے معاشی طور پر. جی 1953 سے 1953 سے، سوری 1953 سے، ٹھیک. سر منیب بھائی دیکھیں، 2023-24 جو شہباز صاحب کا پہلا پورا سال تھا، اس میں معاشی ترقی جو فی کس ہوئی ہے، اگر 2.5% ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور 0.2% سے ہماری جی ڈی پی کم ہوئی، تو پر کیپیٹا جی ڈی پی جو تھی وہ 0.27% سے نیگیٹو ہو گئی، یعنی کہ 2.7% سے کم ہو گئی. اگلے سال جو ہے وہ 0.1% سے کم ہوئی. اس کے بعد والے سال یعنی کہ پچھلے سال 0.5% سے کم بڑھی، اور اس سال 1.2% سے بڑھی. تو 4 سال بعد جو پاکستانی 100 روپے کما رہا تھا 2022 میں، وہ آج 98 روپے 76 پیسے کما رہا ہے. یہ یاد رکھیں، 100 روپے کمانے والا آج. تو اگر آپ شہباز صاحب سے بھی پوچھتے 4 سال پہلے کہ یار تمہاری 4 سال کی، آپ کی 4 سال کی حکومت کے بعد اگر 100 روپے کمانے والا 98 روپے کمائے گا تو آپ کیا اس کو مطمئن ہوں گے اس کارکردگی سے؟ تو شاید ان کا بھی جواب منفی نہ. پھر جو آپ نے بات کی کہ ایک فیٹ لاٹ جو ہے 29% پاکستانی جو غربت کے نیچے ہیں، اور غربت یہ ہے کہ جس کی 8,500 روپے سے کم ماہانہ آمدن ہو. تو وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہوا کہ آپ نے جو 100 روپے کی چیز جو 2022 میں تھی ایوریج انفلیشن کے حساب سے، وہ آج 178 روپے کی ہے. پہلے سال جو ڈار صاحب کا تھا وہ 29% انفلیشن آیا، پھر اورنگزیب کا پہلا سال 23% انفلیشن آیا، پھر 4.5% آیا، اور اس بار ابھی تک 6.7 آ گئے.
سو آپ نے مہنگائی بھی بڑھا دی ہے, آپ نے انکم بھی نہیں بڑھائی ہے. یہ بات کرتے ہیں اسٹیبلٹی کی, اسٹیبلٹی تو 2023 میں آ گئی تھی جب IMF کا پروگرام ہم نے سائن کر لیا, اس کے بعد سے تو کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے. مگر اسٹیبلٹی کس میں آئی ہے یہ پوچھے. ہاں ڈالر میں اسٹیبلٹی آئی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن اس کے علاوہ کیا ان امپلائمنٹ میں اسٹیبلٹی آئی ہے؟ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. تو پتہ چلی کہ ان امپلائمنٹ میں کوئی استحکام نہیں آیا, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. کیا غربت میں اسٹیبلٹی آئی ہے, استحکام آیا ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے؟ غربت آپ کی بڑھ رہی ہے. یہ سرمایہ کاری میں استحکام آیا یا بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو پتہ چلی سرمایہ کاری بیرونی بھی کم ہو رہی ہے اور سرمایہ کاری اندرونی یا داخلی سرمایہ کاری بھی کم ہو رہی ہے. تو جب آپ یوٹیلٹی کی قیمتیں پوچھ لیں تو گیس ہماری مہنگی ہو گئی, بجلی ہماری مہنگی ہو گئی, مطلب کس چیز کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب جو عام پاکستانی ہے اس کو تو وہ تو غریب ہو گیا نا. 2000 یہ حکومت کے شماریات ہیں کہ 2018 کے مقابلے میں 2024-25 میں ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم کم تھی. 2014 کے مقابلے میں بھی ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم کم تھی. آپ نے 6,700 ارب روپے ٹیکس جمع کرا ہے 22-23 میں, اور آج اس سال جو ہے وہ آپ 15,000 ارب کریں گے تو آپ 2.25 گنا ٹیکس جمع کر رہے ہیں. آپ کے اخراجات اسی اسپیڈ سے بڑھ رہے ہیں. تو وہ پیسے کون دے رہا ہے؟ لوگ دے رہے ہیں, کیونکہ آپ ڈیفیسٹ خسارہ IMF کہتا ہے کم کرو. تو آپ نے لوگوں کو تو سیریسلی جھنجھوڑ کے رکھ دیا. یہ بات تو میرے خیال سے یہ بات تو ماننے کی ہے نا کہ جو اسٹیبلٹی آپ بات کرتے ہیں کہ امپورٹ کم ہو گیا, وہ امپورٹ اس لیے کم ہو گیا آپ نے لوگوں کی جیب سے پیسے نکال دیے. جو یہ ایک عام ہم بلیم گیم ہوتی ہے نا. دیکھیں جب مجھے یاد ہے جب آپ فائنانس منسٹر بنے تھے, ایون یو نو ویری لٹل تھنگز, آپ بڑا پریشر تھا آپ کو. جب آپ آئے آپ کو یاد ہو کہ سب سے بڑا کرائسس تھا کہ پیٹرول کی اور یہ پرائسز اوپر لے کے جانی ہے یا نہیں لے کے جانی. I could recall کہ میں آپ سے بلکہ پوچھتا بھی رہتا تھا بھی آپ کر کیا رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے. سو یو وڈ ٹیل کہ کتنا پریشر ہے اور کس کس چیز کو کیٹر کرنا ہے. بٹ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ اسے جو بھی کارکردگی ہے یہ انکمپیٹنس ہے, اپنے خرچوں پرائرٹائز نہیں کیا ہوا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے؟ بیکاز واٹ وی سی ہیئر از, جو سیلنگ پوائنٹ بھی حکومت نے اپنے لیے ہے بنایا ہوا کہ جی ہمارے میکرو اکنامک فگر نے بڑی بہتری کی تھی, یہ تو اب آ کر ہمیں جب یہ وار سٹرک اکانومی دنیا کی ہو گئی ہے تو ہمیں بھی مار پڑ گئی ہے. دیکھیے وار سٹرک اکانومی سے انفلیشن بڑھ گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حکومت 6-6.5%, 7% کا انفلیشن کر رہی تھی, 8 کا ایکسپیکٹڈ تھا تو 11 ہو گیا. تو اس پہ تو بالکل, اور اس کا جو نقصان ہے وہ تو خمیازہ ہے وہ جو عوام بھگت رہی ہے. لیکن باقی تو دبئی میں کچھ جو مسائل ہو گئے اس کی وجہ سے ہماری تو ریمیٹنس بڑھ گئی ہے. تو اور امپورٹس ایکسپورٹس تو وار کی اکانومی سے پہلے ایکسپورٹ کم ہو رہے تھے. ایکسپورٹ تو اس سال 8% کم ہوئی ہے, اور یہ تو عموماً مسلم لیگ کی حکومت میں ایکسپورٹس کم ہوتے رہتے ہیں. تو ایکسپورٹس تو کم ہوئے ہیں. ایکسپورٹ ایز اے پرسنٹیج آف GDP تو ہم 2013 سے کم کر رہے ہیں. تو یس وار نے افیکٹ کیا ہے, لیکن جس طرح وار نے افیکٹ کیا تھا اور پیٹرول کی قیمت بڑھنی تھی, لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ریفائنریز کو زیادہ منافع دے دیا, آپ نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو زیادہ منافع دے دیا, آپ نے پیٹرول پہ لیوی زیادہ بڑھا دی. تو آپ نے یہ موقع سے فائدہ اٹھایا ہے. تو اسی طرح آپ اس کو بلیم کر رہے ہیں, لیکن کیا پیٹرول یہ کرائسس ہونے سے پہلے پچھلے 3 سال کی کارکردگی کیا اطمینان بخش تھی؟ اور سوال یہ ہے نا کہ حکومت نے یہ بات صحیح ہے کہ حکومت مشکلات میں آئی ہے, یہ بات صحیح ہے کہ ہم غریب ملک ہیں, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ کوئی 2 دن میں کوئی چیز تو فکس نہیں ہے. لیکن ہم ایک سمت تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہم سیدھی سمت میں جا رہے ہیں. آج اس سال کیوں غربت بڑھی ہے؟ مجھے بتائیں کیا وجہ ہے اس سال غربت بڑھنے کی؟ کیا وجہ ہے؟ ڈالر بھی آپ کا سیم ہے, ہر جگہ سیم ہے, آپ کی غربت کیوں بڑھ گئی؟ پچھلے سال غربت کیوں بڑھ گئی؟ 2 سال سے آپ یہ کیوں ایسا کہ 20 سال میں ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ یہ سوچیں نا کہ جب آپ 7,000 ارب روپے سے کم 6,700 ارب روپے ٹیکس لے رہے تھے 22 میں, اور اب آپ 15,000 ارب روپے ٹیکس لے رہے ہیں, تو کسی کی جیب سے تو پیسہ گیا ہے نا. جس کی جیب سے پیسہ گیا ہے اس کو آپ نے غریب کر دیا ہے. اور وہ جب غریب ہوا ہے, یہاں پہ نوکریاں نہیں بن رہی, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, صنعت کاری نہیں ہو رہی, تو پھر کسی نہ کسی کو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. میرا جو مقدمہ ہے حکومت کے خلاف وہ یہ ہے کہ ان کے یہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ بہت کمپیٹنٹ ہے, لیکن چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو. میں خدا نہ خواستہ کوئی چوری ووری کا الزام بھی نہیں لگاتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ایک ویژن ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک ڈاؤن ورڈ سلائڈ پہ ہے, پاکستان نیچے جا رہا ہے, اور جتنا وقت نکل رہا ہے اتنا ہماری اور ہمارے ہم پلہ ممالوں کی ڈسپیرٹی بڑھ رہی ہے. تو اب آپ کو سیم چیز تو نہیں کرنی چاہیے نا. اب وہی کر رہے ہیں, ٹنکرنگ کر رہے ہیں, آپٹکس کر رہے ہیں, دکھاوے کی بات ہے کہ ہم نے آسٹیرٹی کری, ہم نے دل پہ پتھر رکھا. بھائی آپ نے دل پہ پتھر رکھ کے 40 روپے 50 روپے جو ہے وہ لیوی بڑھا دی پیٹرول کے کرائسس کے دوران, تو کیا دل پہ پتھر رکھ لیا آپ نے؟ تو گزارش میری یہ ہے کہ مطلب یہ حکومت کو جو کرنے کے کام تھے اس نے یہ نہیں کیے.
جو ریفارمز کرنی تھی, چاہے وہ NFC کا ریفارم ہو, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ریفارم ہو, چاہے وہ صوبوں کو کچھ اخراجات دے دینے کا ریفارم ہو یعنی کہ بیسک, اور کچھ منسٹریز ڈیوالو کا ریفارم ہو, چاہے وہ پینشن کا ریفارم ہو, چاہے وہ رائٹ سائزنگ کا ریفارم ہو, یہ سب ان کے وعدے تھے الیکشن سے پہلے, کسی وعدے کو پورا نہیں کیا. بٹ یہ جب ہم ریفارمز کے نہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ اٹ از ون آف دا فیکٹر جس کی وجہ سے ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہو رہی, یا یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے آپ کے نزدیک جس کی وجہ سے ہمارے حالات یہ ہیں؟ میرے خیال سے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے. میرے خیال سے اگر آپ NFC ٹھیک نہیں کرتے اور پرسنٹیج صوبوں کی کم نہیں کرتے تو ایک مرتبہ پیسے لینے سے فرق نہیں پڑتا.